فرجاد اور اس کے دوست ہفتوں سے اسلام آباد سے سوات کے سفر کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جوش و خروش قابل دید تھا جب انہوں نے اپنے بیگ پیک کیے، کار کو لوڈ کیا اور ایک کرکرا صبح سویرے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ مارگلا کی پہاڑیوں کی گھومتی ہوئی سڑکوں سے گزر رہے تھے، فضا میں قہقہے گونج اٹھے۔ فرجاد، گروپ کا بہادر جذبہ، اپنے جوش پر قابو نہ رکھ سکا۔ تصور کریں کہ ہم سوات میں جو مقامات دیکھیں گے، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ ان کا پہلا پڑاؤ سوات کا سب سے بڑا شہر مینگورہ تھا۔ انہوں نے ہلچل سے بھرے بازاروں میں چہل قدمی کی، مقامی پکوانوں کے نمونے لیے اور نمائش میں روایتی لباس کے متحرک رنگوں کی تعریف کی۔ فرجاد اپنی والدہ کے لیے ہاتھ سے بنی پشمینہ شال کے لیے سودے بازی سے باز نہیں آ سکتا تھا، جو کہ اس کے دوستوں کی تفریح کے لیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوات میوزیم کا رخ کیا، جو علاقے کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین تھے۔ فرجاد، جو ہمیشہ تاریخ کا دلدادہ تھا، نمائش میں رکھے گئے قدیم نمونوں اور آثار سے متاثر ہوا۔ اس کے دوست اسے گندھارا آرٹ کے بارے میں، اس کے نئے جنون کے بارے میں چھیڑتے تھے، لیکن خفیہ طور پر وہ اتنے ہی متوجہ تھے۔ لیکن ان کے سفر کی خاص بات ابھی آنا باقی تھی، شاندار معلم جبہ کا سفر۔ جب وہ سرسبز جنگلوں اور جھرنے والے آبشاروں سے گزر رہے تھے، فرجاد نے راستے کی قیادت کی۔ اس کی مہم جوئی کے جذبے نے انہیں آگے بڑھایا۔ آخر کار جب وہ چوٹی پر پہنچے تو اس منظر نے ان کی سانسیں اکھاڑ دیں۔ ہندوکش پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں ان کے سامنے پھیلی ہوئی تھیں، ایک ایسا نظارہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، نیچے کی وادی پر سنہری چمک ڈالتے ہوئے فرجاد اور اس کے دوست ایک کیمپ فائر کے گرد جمع ہو گئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے اور مارشمیلو بھون رہے تھے۔ اس لمحے میں سوات کی خوبصورتی اور دوستی کی گرمجوشی سے گھرے ہوئے، وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ہمیشہ کے لیے ان کی یادوں میں نقش ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان باندھا اور واپس اسلام آباد کا سفر شروع کیا، تو فرجاد اس تجربے اور ان دوستوں کے لیے شکر گزاری کے احساس کے بغیر مدد نہیں کر سکا جنہوں نے یہ سب ممکن بنایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کسی دن دوبارہ سوات واپس آنے کا عہد کیا۔ اس کے مزید چھپے ہوئے خزانوں کو ان لوگوں کے ساتھ تلاش کرنے کے خواہشمند ہیں جنہیں وہ عزیز رکھتے تھے۔